الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العلي العظيم. آج کا دن نہایت ہی برکت والا دن کہلاتا ہے اور اسلامی کے اعتبار سے اسے عید بھی کہا گیا ہے۔ جمعہ کے دن کو عید بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ہمارا آپ کو یہ بات بھی محسوس ہو اور یاد ہو کہ جس مہینے میں ہمارا آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اسلامی کے اعتبار سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے، اس کے بعد محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، اس طرح کے 12 مہینے، جس طرح سے جنوری فروری ہمارا آپ شمار کرتے ہیں، اسی طرح کے یہ مہینے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ مہینے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب سے یہ زمین و آسمان کی پیدا کی گئی ہے تو اللہ ہی نے اس مہینے کو بنایا ہے۔ تمام مہینوں کے دن کو بھی اللہ ہی نے تجویز فرمایا ہے، تو لہٰذا ہم سب کو یہ تاریخ سے وابستہ ہونی چاہیے۔ ہماری اکثر جو تاریخ ہوتی ہے، اسلامک تاریخ اور ہماری اسلامی واقعات جو ہیں، وہ عام طور سے اسلامک تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، وابستہ ہے۔ اگر ہم کسی دور کے واقعات کو سمجھنا چاہیں گے تو عیسوی تاریخ کے حساب سے ہم اس دور کو، اور اس سال کے طور پر اگر ہمیں جاننا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا دور تھا اور کس دور میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح سے طارق بن زیاد جو کہ بہت بڑے اندلس کو فتح کرنے میں بہت بڑا رول نبھائے ہیں، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر جو ہے حکومت اندلس کو فتح کروائے ہیں۔ تو اگر ہم یہ تاریخ کو اور ان واقعات کو شمار کرنا چاہیں گے تو ہندی تاریخ کے حساب سے اگر اس دور کی تعیین کرنا چاہے تو ملنا مشکل ہے۔ لیکن اگر ہمارے ذہن میں عیسوی تاریخ، یہ ہجری تاریخ ہو، جس کو ہجری بھی کہا جاتا ہے، عربی تاریخ ہو، اسلامی کی تاریخ ہو، تو ہم ان واقعات کو سمجھ سکتے ہیں، اس وقت کے دور کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا دور تھا اور کون سا دن تھا، تاریخ کیا تھی۔ تو لہٰذا ابھی ہمارا آپ جو تاریخ کو اہمیت دیتے ہیں عام طور سے، وہ عیسوی تاریخ کہلاتا ہے۔ آج مثال کے طور پر 4 جولائی ہے، تو یہ عیسوی تاریخ ہے، 2025 چل رہا ہے۔ ان دونوں میں پہلے فرق کو جان لے کہ یہ عیسوی تاریخ اور یہ ہجری تاریخ کا اصل معاملہ اور ان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہے، کیونکہ محرم پہلا مہینہ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لیا گیا ہے، یعنی گویا کہ ہمارا آپ کو یہ یاد ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ تھا وہ 570 یا 71 سال کا وقفہ رہا ہے۔ یعنی 570 یا 71 سال گزرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے عرب کے اندر، قریش خاندان میں، قبیلہ قریش میں اور ہاشم خاندان میں، جو آپ کا خاندان ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ تو معلوم چلا کیا کہ آج جو 2025 چل رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آئے ہوئے 2025 دن، 2025 سال گزر چکا ہے۔ تو یہ معلوم چلا کہ عیسوی تاریخ کے حساب سے اب یہ یورپ نے اس تاریخ کو بنایا ہے۔ یورپین لوگ جو ہے اس تاریخ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور عام طور سے ہم لوگ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آن لائن ساری چیزیں ہو گئی ہے، تو انہی تاریخ سے جو ہے ساری چیزیں اب ہو رہی ہے۔ تو یورپین تاریخ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، عیسائی تاریخ کو پڑھنا چاہیں گے، یہودی تاریخ کو پڑھنا چاہیں گے، تو اس تاریخ کو جو ہے ذہن میں یورپین کتاب اگر پڑھنا چاہیں گے، جو مغربی ممالک، امریکہ ہے، لندن ہے، اگر آپ اس انہی تاریخ کے حساب سے لکھتے ہیں، اور ہماری جو تاریخ اور ہمارے جو واقعات لکھے گئے ہیں وہ ہجری تاریخ کے حساب سے۔ اب بات شروع یہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو وہ عام طور سے 9 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے اور 12 ربیع الاول، اور زیادہ تر امکان 9 ربیع الاول کو کہا گیا ہے اور 12 ربیع الاول کو وفات کی تاریخ تعین کی گئی ہے، اس لیے کہ اس وقت کسی کو پیدا معلوم نہیں تھا کہ یہ آگے چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے والے ہیں، اس لیے اس وقت تاریخ یاد نہیں کیا جاتا تھا۔
ہاں، جب آپ کا وفات ہو گیا تو آپ کے چاہنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی بڑی تعداد میں تھے، وہ ایک ایک حرکت کو جب ہم تک کے پہنچا چکے، آپ کی اداؤں کو اور آپ کے چلنے پھرنے کے عادات کو، ہر ایک طریقے کو ہم تک پہنچائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کی وفات ہم تک کے نہ پہنچے، آپ کی وفات کی تاریخ کو ہم تک نہ پہنچائے؟ تو ساری چیزیں درج ہیں۔ تو آج جو 1446 ہجری چل رہا ہے، تو یہ جو تاریخ بنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تاریخ کی تعیین ہوئی ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے، اس مدینے کے اندر جو داخلہ ہوا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور سوانح اور تاریخ کو دیکھیں گے تو 1446 سال گزر چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں انٹر کرنے کے وقت سے لے کر۔ تو یہ تو ہوا، اور محرم الحرام ایک اپنے آپ میں جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے کو اللہ نے جو ہے عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اسی مہینے کے اندر واقعات درج کیے جاتے ہیں، اور پھر جنت کے اندر دخول جو ہوگا، داخلہ جو ہوگا، وہ اسی مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے باہر نکلوایا، اور آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی جو خطاؤں کو قبول کیا، یعنی انہوں نے جو توبہ کیے، اور بہت سارے ان کے پس منظر میں واقعات ہے، وہ یہ اسی دن کا واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے اندر ڈالا گیا اور اس آگ کو جو ٹھنڈا کیا گیا، اس آگ کے واقعات بھی اسی مہینے ٹھنڈا ہونے کا واقعات اسی مہینے کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا واقعات جس سے ہمارا اسلامک کچھ اس میں شامل ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا، خاص کر کے یہودی اس وقت جو ہے بڑے طبقے میں تھے اور بہت اکثریت تھی اس کی، اور مدینے کے اکثریت پر ان کے حاوی ہو چکے تھے، دولت مند بھی تھے، اور وہ اپنے آپ کو اہل کتاب شمار کرتے تھے، گویا کہ جو مدینے کے اصل باشندہ تھے ان کے اوپر ان کو فوقیت حاصل تھی اس لحاظ سے کہ وہ اہل کتاب تھے، یعنی ان کے پاس توریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پورے طور پر ان شریعت کو مسخ کر دیا تھا، تحریف کر دیا تھا، بھلا دیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اصل پیغام تھا اس کو بھلا دیا تھا، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا شروع کیا، جو ان سے متعلق رہا، جو ان کی نفسانی خواہش کے متعلق رہا، ان پیغام کو تو لیا، اور جب وہ ان کے متعلق نہیں رہا، ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں رہا، تو ان کو بھلا دیا۔ تو جب مکہ سے مدینہ گئے تو دیکھا کہ لوگ اس دن کو 10ویں تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، گویا کہ 10 تاریخ کو، 10ویں محرم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ تو اس خوشی میں آ کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تو تم سے زیادہ ہم فالو کرنے والے ہیں، ہم زیادہ جاننے والے، تم نے تو بھلا دیا ہے۔ اپنے دل ہی دل میں کہا اور اپنے صحابہ سے کہا، انہوں نے ان کی شریعت کو تو صحیح طور پر رکھا نہیں ہے، ان کے پیغام کو تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ گویا کہ اسلام جو تھا وہ شروع سے تھا، شریعتیں الگ الگ رہی ہے، طریقہ الگ الگ رہا ہے، کسی کے اندر 30 روزے فرض تھے تو کسی کے اندر 5 ہی روزے فرض تھے، کسی کے اندر 2 ہی روزے فرض تھے، طریقہ رہا، لیکن جو اسلام وہ شروع سے رہا ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ شروع سے رہا۔ شریعت اور دین میں فرق ہے، دین اسلام کو کہتے ہیں اور شریعت میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس کے اندر 5 وقت کی نماز فرض ہے، پچھلی شریعت میں 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھی، اور ان شریعتوں میں یہ تھا کہ کسی سے خطا ہو جاتی تھی تو ان کے قتل کی واردات بھی ان کے یہاں پہ ہے کہ قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے موجودگی میں نبی کا موجود ہونا اور پھر ہر ایک چیز موجود ہونا، تو اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزات دیکھ چکے تھے، جس طرح سے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ ہم کو اتنی بڑی نجات مل گئی، فرعون کے ظلم سے آزادی مل گئی، اور پھر منت سلویٰ کا آسمان سے نازل ہونا۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ خطا کرتے تھے، غلطی کرتے تھے، تو ان کی یہ سزا ہوتی تھی گویا کہ توبہ کے طور پر، کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس امت پر اللہ کا کرم یہ دیکھیے کہ ہم سے اگر کوئی خطائیں سرزد ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے،
تو ہمیں مہلت دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے رحمت کا معاملہ ہے، تو اس رحمت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ معلوم چلا کہ ہم گناہوں میں لگے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جائے گا مسجد پکڑ لیں گے، بڑھاپا آ جائے گا تو ہم تسبیح پکڑ لیں گے اور اللہ اللہ کرتے رہیں گے ابھی تک کہ چلو جو کرنا ہے کرتے رہو۔ اس لحاظ سے ہوگا کیا کہ ایک وقت ہوگا کہ بھائی ہم کو جو ہے کہیں توبہ کا موقع بھی حاصل نہ ہو، تو ہمیں اور آپ کو جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا محرم کی جو عشرہ کے متعلق جو باتیں کرنی تھی، عاشورہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشورہ یعنی 10 محرم۔ اب اس عاشورے میں جو عام طور سے ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ رائج ہو چکا ہے، میں پچھلی بات کو پھر سے دوہرا دوں، جب یہودیوں نے ایک روزہ رکھنا شروع کیا تو آپ نے کہا کہ میں تو ان کی شریعت کو زیادہ فالو کرنے والا ہوں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زیادہ ماننے والا ہوں، اور ان کی تبلیغ، ان کی دعوت کو، ان کے پیغام کو میں عام کرنے والا ہوں، تم نے تو بھلا دیا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنی امت سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ 2 روزہ رکھیں گے۔ آپ نے اس وقت جو ہے ایک روزہ رکھا تھا، اور آپ نے کہا کہ میں اگلے سال 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، گویا کہ 10 کو روزہ رکھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میں اگلے سال 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 9 کو روزہ رکھوں گا، تو اگلے سال ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ ابھی تک کے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، ابھی تک کہ وہی روزہ گویا کہ واجب اور فرض کے درجے میں ہو گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات کا نکلنا گویا کہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں ایک روزہ اس سال تو رکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی چیز واقعات کو یاد رکھنے کے لیے یہ روزہ کو رکھتے ہیں، میں اگلے سال آئندہ سال میں 2 روزہ رکھوں گا۔ تو اسی لیے ہم لوگ کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جب محرم کا روزہ رکھے، اس وقت عام طور سے 9 اور 10 کو صحابہ روزہ رکھتے تھے، یا 10 11 کو، بیچ میں فاصلہ نہ ہو کہ 9 کو رکھ لیے 10 کو چھوڑ کر 11 کو رکھ لیے، بلکہ 9 اور 10، یا تو 10 11، کل اور پرسوں روزہ رکھ لے، یا پرسوں اور ترسوں روزہ رکھ لے، یہ 2 گنتی ہماری ہو۔ اور اس روزے کی جو فضیلت ہے، یہاں تک کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس روزے کو اب ہمارے لیے واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، ہاں اس کو مستحب کے درجے میں رکھا گیا ہے، پسندیدہ عمل بتایا گیا ہے، سنت والا عمل بتایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کم سے کم جو ہے اس مہینے کو جو ہے 10ویں تاریخ کو اور 9ویں تاریخ کو، یا 10ویں تاریخ کو یا 11ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی بھی میں گھر گیا تھا، اور ہم اپنے گاؤں کے اور ہم لوگ تو اپنے یہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہاں لکھنؤ میں جب سے ہم رہ رہے ہیں، یقین مانیے کہ یہاں اس طرح سے محرم کو جانتے ہی نہیں ہے۔ محرم شیعہ لوگ مناتے ہیں، کچھ بریلوی طبقے کے لوگ مناتے ہیں، لیکن اپنے یہاں خاص طور پر اہل سنت والجماعت، جو ہمیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم سنت والے ہیں، اور ہم جو ہے جو جمہور کا واقعہ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے اور اکثر عالموں کا جن چیزوں پر اتفاق ہوتا ہے ان چیزوں کو فالو کرنے والے ہیں، ہم یہ ماتم کرنا، ہم یہ جلوس نکالنا ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے اپنے ادھر عید اور بقرعید میں معاملہ نہیں ہوتا، اس طرح سے یہ محرم کو مناتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ڈرتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، یقین مانیے، کہ کہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ بار بار خبردار کیا جا رہا ہے، بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 10ویں تاریخ کو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کو کرنا، تو آپ جب اسلامک ہسٹری کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تو آپ اب اندر سے رو دیں گے۔ آج میں جمعہ میں بیان کر رہا تھا الحمدللہ یہاں مسجد میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، یہاں کے عوام بھی رونے لگے کہ ہماری تاریخ 10ویں تاریخ ہے کیا چیز، اور ہم نے ان تاریخ کو کیا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں اور 10ویں تاریخ کو، یہ شہادت کا ہونا محرم کی فضیلت تو پہلے سے ہے، یہ شہادت کا ہونا گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بڑھاتا ہے، عظمت کو بڑھاتا ہے۔ اسی محرم کی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اب اتنے بڑے صحابی شہید ہوئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کہ جب انہیں معلوم چلا کہ یزید جو ہے
اپنے ہاتھ پر بیعت کروا رہا ہے سب کو، اور حکومت کے لیے لوگوں کو کہ ہمیں خلیفہ مانو، ہم تمہارے حاکم ہیں، ان چیزوں پر آمادہ کر رہے، تو بڑی تعداد میں، اکثر تعداد میں جو ہے صحابہ انکار کر دیے کہ ہم نہیں مانتے ایسی حکومت کو، جو اہل شورا کی رائے ہوگی، جو اکثر کی رائے ہوگی، ان رائے پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ کیا ہوا کہ باپ کے بعد بیٹے نے حکومت قبول کر لی، بیٹوں کو حاکم حکومت مل گئی، تو یہ ہمارے نانا کی شریعت میں نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا، یہ ہمارے نانا کی شریعت میں نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بادشاہ بنانے کے لیے یا پھر اپنے جاگیردار بنانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ تو جو پورے شورا کی رائے ہوگی، جماعت والوں کی رائے ہوگی، اکثریت کی رائے ہوگی، ان چیزوں کو پکڑنے کے لیے اور ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ باپ کے بعد وہ بیٹے حکومت سنبھال لیں؟ تو بڑی تعداد میں اس کے خلاف جو احتجاج شروع ہوا، ان احتجاج میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، 5 صحابہ تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ 5 صحابی گویا کے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا جاتا، پانچوں ملا کر کے، ہم نہیں مانیں گے ایسی حکومت کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے، معاملہ بہت یہ پیچیدہ ہو چکا ہے، اور اسلام کے ساتھ جو دشمن والا طبقہ ہے، یہودی عیسائی ہے، وہ تاک میں لگائے ہوا کہ کسی طرح آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، آپس میں اختلاف برپا ہو۔ انہوں نے کہا کہ حالات کا تقاضا ہے، بات مان لیتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کسی بھی حالت میں بات نہیں مانیں گے۔ وہ مدینے میں رہ کر کے کہا کہ ہم یہاں سے احتجاج بلند کرتے رہیں گے اور اس یزید کو روکیں گے، یزید کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ ادھر سے کوفہ کے لوگوں نے یہ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باپ کے بعد بیٹا حکومت بن گیا، حاکم بن گیا؟ اور اس کے اندر سازش تھی، بڑی سازشیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا، اور بلا کر کے بڑے خطوط لکھے گئے کہ ہم آپ کے دل سے، ہم آپ کو محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کیونکہ کوفہ ہی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دار الخلافہ جو ہوتا ہے، جو راجدھانی جسے کہا جاتا ہے، تو 3 صحابی کے وقت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے وقت میں جو ہے مدینے کے اندر وہ راجدھانی تھی۔ بعد میں جو ہے یہ راجدھانی گویا کہ حکومت کی، جیسے دلی ہے اسی طرح راجدھانی وہ دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کر دیے۔ تو اس وقت جو ہے بڑے طور پر اختلاف شروع ہو گیا تھا، اور قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے ہی میں جو ہے شہید کیا گیا تھا، دشمنوں نے مسلمانوں کا لباس اور لبادہ اوڑھ کر کے، شامل ہو کر کے شہید کیا ہے۔ تو ان کو لگا کہ اگر مدینے کے اندر یہ سب ہوا تو مدینے کی حرمت پامال ہو جائے گی، تو گویا کہ ہم یہاں سے حکومت دارالخلافہ کو اٹھا کر کوفہ منتقل کر دے۔ تو کوفہ کے اندر بڑی تعداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے لوگ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہاں آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حکومت کے اہل تو آپ ہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور اہل بیت ہیں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے یزید خلیفہ بن جائے، حاکم بن جائے، یہ غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حالانکہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم حاکم بنیں گے، ان کو کچھ یہ معلوم چلا تھا کہ یزید کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے، اگر ان کے ہاتھ میں حکومت رہی تو آگے چل کر بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے اور خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ان کی چاہت یہ تھی کہ یا تو ہم یزید سے جا کر کے مل کر ان کو سمجھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، امت مسلمہ اس پر اتفاق ظاہر نہیں کر رہی ہے، اب طاقت کے زور میں آ کر کے اور زوم میں آ کر کے
آپ اگر کسی سے بیعت لے لیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن کوئی دل سے قبول نہیں کرے گا جو اسلام کو صحیح طور پر جانتا ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اندر دشمنوں کی سازشیں بہت اندر سے تھی، اور بڑا مظلومانہ طریقے سے جو ہے آپ کو آ، شہید کیا گیا۔ حیرانی ہوتی ہے اس مختصر سے وقت میں تو ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی جو اہم چیزیں ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو 10 تاریخ کو جو ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھروں میں، ہم لوگ ادھر جو معاملہ ہو رہا ہے، آپ یہ واقعات سن کر اور سمجھ کر آپ سمجھیں گے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے۔ گویا کہ جس طرح سے یہودیوں کو بار بار خبردار کیا جاتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے قوم، ان کے وقت کے نبی نے کہا تھا کہ سنیچر کے دن ایک آزمائش تھی کہ سنیچر کے دن مچھلی نہ مارو، اور وہ ایک آزمائش تھا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے بات نہیں مانی اور کسی نہ کسی طریقے سے مچھلی مارنا شروع کیا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کی بنا پر تھا، تو اللہ کی پکڑ آئی اور سب کو بندر بنا دیا گیا۔ یہی آج بار بار خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ 10ویں تاریخ کی حرمت ہے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، نماز کی پابندی کرو، اس کے اندر روزہ رکھو، اس کے اندر یاد کرو کہ اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے مانتے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رحم فرمائے، لوگوں کو سمجھ دے۔ جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر کے ذرا کوفہ کے اندر پتہ لگا کر کے آئیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، واقعتاً لوگ ہمیں چاہتے ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے۔ جب کوفہ کے اندر گئے ہیں، پہلے ہی دن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 12,000 لوگ بیعت کر لیے کہ نہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو قبول کریں گے، اور ہم یزید کی حکومت کو قبول نہیں کرتے۔ 12,000 لوگ، دوسرے دن 8,000، تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اچھا، ادھر یزید کو خبر ہوئی، یزید نے خبر بھیجوایا کہ کوفہ کے اندر کیا حال ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، یہاں اندر اندر کچھ باتیں ہو رہی ہے۔ تو کوفہ کے اندر ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، یاد رکھیے گا، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر تھا۔ وہ چاٹوکار لوگ جسے کہتے ہیں، جو حکومت کے چاٹوکار ہوتے ہیں اور چاپلوس آدمی، کہ وہ اپنی ہر حرکت کر گزرتے ہیں اپنے حاکم کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے، ان کے اندر یہی چیز تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کو خبر ہوئی کہ یار کوفہ کے اندر ایک شخص آیا ہے اور وہ ہاتھ پر بیعت لے رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ہم تو گورنر جو طے ہوئے ہیں وہ یزید کے طرف سے ہیں۔ تو ان کو پکڑوایا گیا، کہا کہ کون ہے مسلم بن عقیل، ان کو پکڑ کر لایا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب عبید اللہ بن زیاد سختی کرنا شروع کیے، سختی کرنے کے بعد یہ بات شروع کیے کہ جو کوفہ مسلم بن عقیل کو پکڑ کر دے گا، اس کو اتنے اتنے انعامات دیں گے، سرکاری یہ چیزیں ملیں گے، سرکاری عہدہ ملے گا، حکومت کا اس کے اوپر ہاتھ رہے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سب چیزیں جب کہا، اب کوفہ کے اندر جو کچھ اپنے آپ کو مسلم کا لبادہ اوڑھ کر کے اور اندر سے وہ یہودی تھے اور منافق قسم کے لوگ تھے، وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیے۔ ظہر کی نماز جب مسلم بن عقیل پڑھا رہے تھے، 18,000 کی تعداد پیچھے تھی، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب عصر کی نماز پڑھے تو وہ عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے اور ان کے طرف سے جو انعامات کی بارش ہونی تھی، اس کے لالچ میں آ کر کے عصر کی نماز میں رہ گئے 5,000 لوگ، مغرب کی نماز میں رہ گئے 500 لوگ، اور عشاء کی نماز جب پڑھائے تو ایک بھی لوگ نہیں تھے، گویا کہ سب ڈر سے بھاگ گئے۔ اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خبر کر دیے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آ جائیے، یہاں کے لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں۔ اس خطوط کو حاصل کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے تھے، یعنی 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ کے اندر بہت اہم تاریخ ہے، اور یہ اسلامی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، ان کے متعلق جب نکل گئے تھے تو خبر ملی، اور ادھر عبید اللہ بن زیاد نے خبر کر دیا تھا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑ کر دیا جائے۔ تو مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا، اور اس وقت تمام لوگ پیچھے ہٹ کے، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ادھر تو ان کو خطوط، آج کل موبائل کا اتنا دور تھا نہیں کہ فوراً فون اٹھائے خبر کر دیے، وہ خطوط لے کر نکل گئے تھے مکہ سے، اور کئی لوگوں نے روکا بھی تھا۔ جب مکہ نکلے ہیں، مکہ سے نکلے کربلا میں پہنچے، تو یہاں عبید اللہ بن زیاد نے 5,000 کا لشکر بھیج دیا۔ 1 منٹ میں باتیں ختم کر دوں گا۔ تو جو ہے 5,000 لشکر کو بھیجا، اور میدان کے اندر جو ہے
کہا کہ ہاتھ پر بیعت کرو یزید کے لیے، تم یا تو پھر جو ہے جنگ کرنا شروع کرو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال کرو، میں کون ہوں، میں کون سی شخصیت ہوں، ذرا اس کا بھی خیال کرو۔ میرا نانا نبی ہے، اور میں اتنے بڑی، یعنی ان کو بار بار ڈرانا چاہا کہ اگر تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا چاہو گے تو تم کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ لیکن اس کے اندر شمر نام کا شخص تھا، اور پھر خر بن یزید تھا، یہ سب مسلم کا لبادہ اوڑھے ہوا تھا اور اسی لشکر میں شامل تھا، اور انہوں نے لشکر کو بھڑکایا۔ اس کے اندر چند بہت اچھے مسلمان بھی تھے جو اس بات کو نہیں مان رہے تھے کہ ہم جنگ کریں گے، لیکن پھر بھی جب بھڑکا دیا جنگ کو تو لڑائی ہوئی ہے۔ اور بہت تاریخ میں جو کتابیں پڑھنے میں آتا ہے، ایسی خون ریز لڑائی ہوئی ہے کہ پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا بھی ہے ان لوگوں نے، دشمنوں نے، اور خود نماز پڑھنے والے مسلم لوگ جو کہ اس میں مسلمان بھی تھے اور وہ منافق بھی تھے، ان لوگوں نے ہی شہید کیا ہے۔ اور پانی جو ہے دریائے فرات تھا وہاں پر، اس پر قبضہ ہو گیا تھا، اس پانی کے لیے ترسا دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ماننے والے کو۔ ایک چھوٹا بیٹا تھا آپ کا، علی اصغر جس کا نام تھا۔ اخیر میں جب دیکھا کہ دشمن بہت زیادہ حاوی ہو چکے ہیں، تو اس چھوٹے بیٹا کو، اس واقعات کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا دردناک اور کتنی خون ریز جنگ ہوئی ہوگی اس میں۔ انہوں نے اس چھوٹے بیٹا کو اوپر اٹھا کر دشمنوں کے سامنے کہا کہ اس بچے پر ترس کھاؤ، یہ بچہ کئی دنوں سے پانی نہیں پیا ہے، اس کو پیاس کی شدت سے یہ بلبلا رہا ہے۔ معلوم چلا یہ اٹھائے ہوئے تھے ہاتھ پر، ادھر سے ایک تیر آئی اور یہاں حلق پر ماری، یہاں پر اس بچے کو مارا، شہید ہو گئے۔ تو اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 80 سے 82 زخم تیر اور تلوار کے لگے ہوئے تھے، کہ 5,000 کی تعداد کے سامنے جو ہے یہ 80 72 لوگ اور 150 200 لوگ کہاں یہ ہو پاتے۔ خیر، ایک اللہ کو یہ فضیلت دینا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ شہادت کی موت جو ہے بہت اہم موت ہوتی ہے، بغیر حساب و کتاب جنت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی حکمت ہے کہ وہاں معاملہ کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا گیا۔ اور اب اہم چیز ہے، سر قلم کرنے کے بعد ان کے سر کو نیزہ پر رکھ کر کے اور وہاں سے نکلا گیا نعرہ لگاتے ہوئے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم تو اب یزید کے لیے ہر راستے کو آسان کر دیا، اور بازاروں میں لے کر کے نیزہ پر ڈھول بجاتے ہوئے، تاشا بجاتے ہوئے۔ آج جو یہ حرکت ہو رہی ہے، ادھر اہل بیت جو کہ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہن تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جو عورتیں تھی آپ کے ساتھ میں، خاتون تھی، ان کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ہے، اور ایک بچہ بس بچا تھا مردوں میں، وہ جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ بیمار تھے جس کی وجہ سے ان کو بچ گئے، ورنہ وہ تو سب کو ختم کرنے والے تھے دشمن۔ اور اتنا بڑا سانحہ ہے اور ایک اتنا بڑا غم کا پہاڑ ہے اس 10ویں تاریخ کو، آج لوگ جو ہے ناچ گانا اور ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ یہ کس کے طرف ہے، یزید کے طرف ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہید ہونے سے پہلے پہلے خطبے میں کہا بھی تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو نوحہ نہ کرنا، اپنی بہنوں سے اور اپنی خاتونوں سے کہا تھا نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا۔ تو گویا کہ شیعیت کے طریقے سے بھی ہم کو باز رکھنا ہے، اور یہ جو ڈھول تاشوں کے ساتھ نکلنا اور ناچ گانے کرنا بجانا، تو یہ سب یزیدیت کا طریقہ ہے، عبید اللہ بن زیاد کا طریقہ ہے، دشمنوں کا طریقہ ہے، جس طریقے کو آج مسلم لوگ اپنا رہے ہیں، مسلم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اب بتائیے اللہ کا عذاب ان پر نہ آئے تو کیا ہو، جو اتنی بڑی چیز کو جو ہے تاریخ کو بھلا کر اور قربانی کو بھلا کر عیش موج کی زندگی اور عیاشی والی زندگی، عورتیں بھی باہر نکل آتی ہے، مرد بھی باہر، اور اچھے خاصے مرد جو ہے، جو قوم کے اندر رتبہ ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کی جو ہے قیادت کرتے ہیں اور ان جلوس کو لے کر بڑھتے ہیں۔ تو اللہ ہدایت دے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی جو میرے دل سے نکلی ہوئی تھی، اور بہت ساری باتیں ہیں، خاص کر کے روزہ رکھیے گا 9ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو اگر روزہ رکھیں گے تو بہت ساری خرافات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ جو کچھ سوال ہو تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی سمجھنے لائق اور اثردار آپ کا تقریر رہا۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر سیشن کو اینڈ کریں گے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو 9ویں اور 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ
मतलब قربانی کے سلسلے مطلب یہ جو کربلا والا واقعہ تھا اس کے سلسلے میں رکھا جاتا ہے یا پھر ہم کو سننے میں آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن میں کچھ روزہ وغیرہ رکھتے تھے محرم کو؟ ہاں ہاں، وہ باتیں پہلے ہم بتائے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے، تو اس خوشی میں آ کر کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار جسے کہتے ہیں، جو آج کل یہودی ہے، تو مدینے کے اندر بڑی تعداد تھی ان کی، تو وہ لوگ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا تھا ہمارے باپ داداؤں پر، گویا کہ وہ اپنی پرانی نسلوں کے اوپر جو انعام و احسان ہوا تھا اس کو یاد کر کے روزہ رکھتے تھے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت کو تو سب سے زیادہ ہم اپنانے والے ہیں، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو اور ان کی سیرت کو بھلا بیٹھے ہو، تحریف کر دیے ہو، تو گویا کہ ہم زیادہ مستحق ہے روزہ رکھنے کے، وہ موسیٰ ہمارے بھائی تھے اور ان کے قوم کے لوگ گویا کہ اس وقت جو ہے جو ماننے والے لوگ تھے ان کی بات، تو وہ تو نیک لوگ تھے، تو ان کی شریعت کو اور ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کو تو زیادہ ہم اپنانے والے ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ 2 روزہ رکھنا، یعنی اس سال تو ٹھیک ہے 1 روزہ رکھ لیں گے، لیکن اگلے سال جب انشاءاللہ زندہ رہے تو ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ تو اگلے سال آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ جو 10ویں محرم سے جو کربلا کا میدان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے اس روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس روزے کا تعلق رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے ان واقعات کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کو نجات ملنے کی بنیاد پر جو روزہ رکھا جاتا تھا، تو گویا کہ رمضان کے روزے اس وقت فرض نہیں تھے، رمضان کے روزے بعد میں فرض ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ واجب کے درجے میں تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تب جا کر کے کہا گیا کہ اب یہ مستحب کے درجے میں، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، کوئی روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو اس کو جو ہے برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے، آدمی کے اختیار پہ، اگر رکھ لیتے ہیں تو بہت ساری خرافات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس واقعات سے، کربلا کے واقعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس روزے کا۔ میرا سوال ہے کہ کیا یہ محرم کا مہینہ صرف غم کا مہینہ ہے یا پھر مطلب کچھ بھی اور ایکسٹرا چیز کر سکتے ہیں، صرف غم منانا ہے، ماتم کرنا ہے؟ نہیں نہیں، غم بالکل نہیں، غم ہم نے آپ سے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے سے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ میرے شہید ہونے کے بعد نہ ماتم کرنا، نہ نوحہ، نہ غم منانا، تو یہ تو ایک فضیلت والی چیز حاصل ہوئی تھی کہ آپ کیا شہید ہونا ایک فضیلت تھا، جیسے کہ پہلے صحابی جو ہے بار بار یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں شہید ہو جاؤں اور مجھے اتنا بڑا درجہ حاصل ہو جائے، میں لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ میں شہید ہو جاؤں اور میں اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل کیے جاؤں، پھر زندگی ملے، تو کئی بار آپ یہ کہے، گویا کہ یہ ایک شہید ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی تھی۔ تو شہید کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو ہے زندہ ہے، اور ان کو مردہ نہ کہو، ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس انعام و اکرام ہوتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور کس کیفیت کے ساتھ ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ ہی جانے۔ تو نہ ہمیں غم منانا ہے اور نہ ہمیں جو ہے خوشیاں اس طرح سے منانا ہے کہ جس سے جو ہے ہم کسی دوسرے فرقے کی طرف ہماری نسبت ہو جائے، گویا کہ یزیدیت کی طرف، اور جو دشمنوں نے کیا تھا۔ تو جو عام حالات ہے اس حالات کے اعتبار سے ہم زندگی گزارے جیسے ہم گزارتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بارے میں کہا گیا، تو ظاہر سی بات ہے جب روزہ رکھیں گے تو نہ ہم خوشیاں زیادہ منا پائیں گے، نہ ہم غم منا پائیں گے۔ روزے کی حالت میں تو آدمی اپنے جو روزانے کا معمول ہے وہ اپنا عمل کرتا رہے گا، لیکن یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ غم کا مہینہ کہیں گے تو یہ بہت برا ہے، یہ غم ہی نہیں، غم بھی نہیں منانا ہے اس میں۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب۔ جی مولانا صاحب، کچھ 1-2 دن ہوا ہم ایک ویڈیو دیکھے تھے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس لوگوں کو مطلب بڑے بڑے مقام کا وعدہ کر کے رکھے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام ہو گئی، یا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کو بشارت مل چکی ہے کہ ایسے ایسے محل ہوں گے ان کے لیے۔ تو میرا کہنا تھا کہ جیسے یہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو یوتھ کا سردار یا پھر اس ٹائپ سے کچھ ایک بشارت، تو ہم مطلب کیا کر سکتے کہ ہم، حالانکہ یہ تو ان کے لیے تھا، مطلب ہم لوگ کیا کر سکتے کہ کچھ ایسا ہم لوگ کو ملے، یا پھر مطلب بہت 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 اچھا سوال ہے آپ کا جو ہے۔ یہ جو آپ آج میں جمعہ میں کے اندر بھی میرا ٹاپک بھی خاص طور پر آپ کے سوال ہی سے متعلق تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنا بڑا عہدہ کہ جنتی عورتوں کا سردار ہونا
اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا، تو یہ سب جو مقام ملا کیوں حاصل ہوا تھا؟ وہ عمل کی بنیاد پر ہوا تھا۔ وہ لوگ عمل کرنے والے تھے، پیغام کو پھیلانے والے تھے۔ آج ہم لوگ صرف عمل پیغام کو یاد رکھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ اور جس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے اور خاتون پڑھیں گی، لیڈیز پڑھیں گی، تو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا ان کی زندگی تو ایسی تھی، تو اس کا مطلب ہے ان کو تو یہ مقام ملنا ہی تھا۔ ہماری زندگی اور ان کی زندگی میں کیا مقابلہ؟ وہ تو مرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو مجھے رات میں دفنانا، تاکہ جو ہے کوئی غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑے۔ مرنے کے بعد بھی میں بہت باپردہ رہنے والی خاتون ہوں۔ تو یہ عمل بتاتا ہے کہ ان کے اندر کتنی بڑی جو ہے تقویٰ تھا اور اللہ کا ڈر تھا، اور پھر اسلام کے عمل، اسلام کے احکام کو کتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی۔ اور ہر چیز، یہاں تک ایک واقعات آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے مطلب بھوک کی وجہ سے ان کو شدت ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر آئے اور کہا بیٹی کیا حال ہے؟ کہا کہ ابو بھوک سے حالت خراب ہو رہی ہے، اور نماز بھی پڑھتی ہوں تو گر جاتی ہوں، بھوک کی شدت اتنی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جائے نماز، جس جائے نماز پہ نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ جائے نماز اٹھاؤ، اور دل ہی دل میں آپ نے دعا کر دیا ان کے لیے۔ تو جائے نماز جب اٹھا کر دیکھا گیا تو معلوم چلا سونے اور ہیرے جواہرات جائے نماز کے نیچے۔ کہا بیٹی اگر تم چاہو تو یہ ساری چیزیں لے لو، لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، جواہرات، سونے اور جتنی بھی چیزیں دولت، متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامان ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو تمہیں زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہے، یعنی جو تمہیں عبادت کا ملنا، اور پھر یہ جو تم اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے، یہ چیزیں تمہیں پھر ان چیزوں کے ساتھ حاصل نہیں ہو پائے گا جلدی۔ تو یہ دار العمل ہے، دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے، جتنا اللہ نے طے کیا وہ ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو ان چیزوں کو اختیار کرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بھائی اگر ہمارے ابو کے دعا کرنے سے یہ چیز حاصل ہو جائے تو ہم تو خالی یہی چیز پر لگے رہیں گے، ہم کہاں عمل کرنے کا موقع ملے گا، کہاں ہم نماز پڑھیں گے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو احد پہاڑ کو سونا بنا دے، اور آپ جہاں جہاں چاہے جتنا چاہے خرچ کرے، لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے دنیا کے اندر جو آپ نے زندگی بنائی ہے دنیا کے لحاظ سے مجھے وہ چاہیے۔ وہ معجزاتی طور پر اگر ساری چیزیں ملنے لگے تو پھر یہاں امتحان کس کام کا؟ یہاں دار العمل جو عمل کا گھر ہوتا ہے، عمل کرنے کا، امتحان کے سیکشن میں جیسے آپ امتحان دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب ٹیچر سارے سوالات بتا ہی دے اور کہہ دے کہ دیکھو تم پاس ہو، تم کو یہ انعام ملے گا، تو پھر امتحان کس چیز کا؟ اور وہ پیپر بننا، کوشچن بننا، وہ کس کام کا؟ وہ مرحلوں سے گزار کر کے اور امتحان جو ملتا ہے، وہ جو انعامات حاصل ہوتے، اس کا فائدہ پہلے مل جانا، اس کا فائدہ بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے وہ عمل جو امتحانی سلسلے والے زندگی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے اور ان کی زندگی کو دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مقام کیوں ملا تھا۔ آج ہم لوگوں میں کمی بس یہی ہے کہ ہم لوگ زندگی نہیں پڑھ پاتے ہیں صحابہ کی۔ اگر ہم جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا صحابہ کو یہ مقام ملنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، یہ سب کو کیوں ملا، تو وہ معلوم چلے گا کہ ان کا عمل کیا تھا اور کتنے زیادہ وہ اللہ سے لگاؤ تھا۔ ہم بھی اگر وہ طریقے اختیار کریں گے، ہم بھی وہ ایک طریقے اختیار کریں گے تو ہمارا بھی جو ہے، ایک صحابی اسی طرح پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ آپ تو نبیوں کی محفل میں ہوں گے اور نبیوں کے ہجوم میں ہوں گے اور فلاں فلاں عہدہ ملے گا، یا رسول اللہ ہم دنیا میں آپ کے سامنے جب آپ کو دیکھتے نہیں، ہمیں تسلی نہیں ملتی ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آخرت میں آپ کا کیا مقام، ہمارا کیا مقام، ہم کہاں وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ تبھی آیت آئی تھی قرآن کے اندر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اس دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا، محبت کون سی؟ اطاعت والی، ماننے والی، جو جس سے لگاؤ رکھے گا، محبت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم یہ آیت ملی ہے کہ ہمیں باقاعدہ اللہ نے خوشخبری دے دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کے فہرست میں تمہارا شمار ہو، ان کے درجوں پر تم جا کے پہنچو، تو تم کو جو ہے وہی نبی کا جو حکم تھا وہ مانو، شہداء کا جو کام تھا وہ مانو، صالحین کا جو کام تھا وہ مانو، ان کے راستوں پر چلو، تب جا کر کے ان کی فہرست میں تم شمار ہو جاؤ گے۔ تو ہم جو دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم،
کہ سیدھے راستے پر اے اللہ ہمیں چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے۔ تو یہ جو انعمت علیہم ہے، جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہے، یہی نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو اگر ان کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ ضرور وہ فہرست میں شامل ہوں گے، اور اگر نہیں، آج کل کے جو دنیاوی اعتبار کے لوگوں کی زندگی کو اپنائیں گے، جو دین اسلام سے دور ہے اور دین اسلام کو جانتے نہیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں، تو پھر ہمارا شمار اسی میں ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کر چھوڑیں گے، تو ان کا شمار فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو کہ یہ دشمنان اسلام تھے۔ تو دونوں چیزیں ہمیں ملی ہیں، جن کے راستہ اختیار کریں گے تو ہمارا شمار بھی انہی کے فہرست میں ہوگا، اور ہم کو بھی وہی درجہ ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی قربانی تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ہمارے لیے جو ہماری زندگی ہے اتنا ہی ہمیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے والا وقت جو ہوگا، جو آخری دور ہوگا، جس دور کو ہم لوگ کہا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی 10% بھی دین اسلام پر عمل کر لیا تو وہ بہت زیادہ وہ آخرت میں اس کا مقام بڑھے گا۔ اور جو تمہارا وقت ہے، صحابہ کو کہہ رہے کہ جو تمہارا دور ہے، یہاں تو تم قرآن کو اترتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تم نبی تمہارے سامنے موجود ہے، تو تمہارا ایمان تو تر و تازہ ہوتا ہی ہے۔ تو تم اگر 100% میں 1% بھی چھوڑ دو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ آج ہم اور آپ کو جو ہے یہ ایک موقع ملا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی کوئی معجزہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن کا یہ ہمارے ساتھ میں ہونا، ہمارے پاس ہونا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے ہم جن کے طریقے کو اپنائیں گے ان کے ساتھ کل آخرت میں ہوں گے۔ شکریہ مولانا۔ جی مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی غلط کام اگر ہو رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو غلط مطلب بولنے کی کوشش کرو، بول بھی نہیں سکتے تو من میں غلط سوچو۔ تو اگر اسی سے ریلیٹڈ اگر ابھی ہم ہمارے آس پاس میں دیکھیں تو مسجد کے جسٹ سامنے اسپیکر لگا ہوا ہے، لائٹ لگا ہوا ہے، عشاء کے بعد سے 12-1 بجے تک پریکٹس کر رہا ہے ایک دم بھوجپوری گانا بجا کے۔ تو کیا صرف من میں غلط سوچ لیں گے تو اس سے تو نہیں ہوگا، اس کے لیے قدم بھی اٹھانا پڑے گا سب کو مل کے۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرے کہ صرف من میں غلط سوچ لے کہ ہاں ہم کو نہیں کرنا، باقی دوسرا کو کیسے روکے؟ اسلام جو ہے ہم کو زیادہ مکلف تو نہیں بنایا، لہٰذا اگر آپ اس بیچ میں جا کر کے روک رہے ہیں تو ہم تو وہی کہیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جذبہ آپ کے اندر ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ جیسے اتنی بڑی حکومت سے ٹکرا گئے، 5000 کا لشکر سامنے ہے، اور اس کے باوجود غلط کے خلاف آپ نے غلط کہا، اور جب جنگ کی باری آئی تو جنگ بھی کیے اور ساری قربانیاں ہوئی۔ تو ہم کو بس مکلف اس لیے اتنا بنایا گیا کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اگر ہم منع کر سکتے ہیں زبان سے تو منع کریں، اور اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو کہے کہ بھائی یہ غلط ہے، نہ کرو یہ سب۔ اور اخیر درجہ یہ بتایا گیا کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، گویا کہ ہمیں خطرہ ہے، جان کا بچانا بھی اسلام کے اوپر فرض ہے۔ اگر ہمیں خطرہ ہے کہ یار ہمیں ہی تکلیف پہنچا دے گا، ہمیں ہی مارے گا، ہمیں ہی برا بھلا کہے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دل میں برا سمجھے، اور برا اس نیت سے سمجھے کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور جب جب موقع ملے تو کہا بھی جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم وہی درجے، یہ تو کمزور ترین طبقہ درجہ بتایا گیا ہے کہ یہ وذالک اضعاف الایمان کہا گیا ہے، کہ دل کے اندر برا کا سوچنا یہ بہت کمزور طبقے کا ایمان ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کمزوری سے اٹھ کر اوپر والے درجے پہ پہنچنا ہے، کہ نہیں ہم سب سے نیچے والے درجے کو نہیں اختیار کریں گے۔ بھائی دل کے اندر برا سمجھنا تو سب سمجھ سکتا ہے، ہمارے اندر عزیمت والا درجہ ہونا چاہیے، بلندی والا درجہ، کہ نہیں ہم روکیں گے، ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے کہنے کا موقع ملے گا زبان سے روکیں گے، لیکن جب جب جو موقع ملے گا ہم اس درجے سے آگے بڑھیں گے، کمزور والا ایمان نہیں، آگے والا ایمان حاصل کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خاص کر کے جو ہے آپ کے مدھے پور میں تو آج بہت بڑی عید ہے، سمجھ لیجیے ان لوگوں کے لیے۔ جی بالکل، ابھی سے سب کا تیاری چل رہا ہے عصر کے بعد کے لیے۔ کیا ہم سمجھیے کہ وہ اس کا ٹون جب سنتے ہیں، محرم کا ٹون، تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ میں وہ ٹون جو ہے وہ ماتم ہے، اللہ بچائے، اتنا برا لگتا ہے۔ 6-7 سال سے تو ہم گھر پہ نہیں رہ پا رہے ہیں،
پہلے تو ہم بھی بہت عاشق تھے اور ہم بھی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جب یہ تاریخ کو پڑھے ہیں، اس لائن میں آئے ہیں، تو وہ نادانی میں ہوتی ہے وہ سب، اللہ بچائے ہم سب کو۔ آمین۔ ٹھیک ہے، شکریہ مولانا مفتی صاحب صاحب۔ ابھی ایک سوال تھا میرا کہ جیسے ابھی ہم لوگ 22-23 سال کے ہو گئے ہیں، کیا اس وقت دین سیکھنے کے لیے نکلنا مناسب وقت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل مناسب وقت ہے، جب آپ کو جتنا وقت مل جائے آپ دین سیکھیے، اور خاص طور سے آپ لوگ اپنے گروپ میں ایک بات کو ضرور یہ کیجیے، ہم لوگ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے جو بڑے ہیں اور ہمارے والدین سب اتنا اس لائن سے نہیں جانتے تھے، تو ہم لوگ کو نہیں معلوم تھا۔ آپ لوگ کو دین سیکھنے کا اگر جذبہ ہے تو آپ لوگ کے لیے تو بہت اچھا راستہ ندوے والوں نے کھولا ہے کہ اگر میٹرک انٹر کی سرٹیفکیٹ ہے اور اردو کچھ آتی ہے آپ کو، تو آپ سیدھا جا کر کے ندوے میں ایڈمیشن لے لیجئے۔ 5 سال کا کورس، ہم لوگ کو 10 سال لگا ہے عالم بننے میں، اور ابھی ہم مفتی کا وہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ سے آپ لوگ بھی دعا کرے گا اللہ استقامت پر پہنچا دے، پورا جو ہے ہمیں کامیاب کر دے۔ 2 سال بھی لگتا ہے اس میں، تو 5 سال آپ لوگ کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ انٹر کے بعد تو عام طور سے جو ہے سیلف اسٹڈیز زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے اپنا اس کی تیاری کر رہا ہے۔ انٹر کے بعد کی بی اے کی تیاری، بی ایڈ کی تیاری تو وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی تیاری کر سکتے ہیں، یا ندوے سے بھی امتحان دینے جا سکتے ہیں۔ تو دین سیکھنے کا اگر جذبہ ہے، ہم اگر نہیں اس راستے پہ چل پائیں تو اپنے ساتھیوں میں اور اپنے بھائیوں کو ضرور اس پہ، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھائیے، آپ جو ہے دنیاوی اعتبار کو چھوڑیے نہیں۔ اس سے ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے سیکشن میں کبھی بیان رکھا جائے گا تو ہم بتائیں گے دین مطلب دینی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں کیا فرق تھا اور کتنا ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو کوئی مستند عالم جو ہے ان سے رابطے میں رہیے، اور جب جب موقع ملے تو ان کے پاس بیٹھ کر سوال و جواب کیجیے، اور کسی نہ کسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کا جو ہے طریقہ اپنائے رہیے۔ ہم لوگ کو اگر معلوم رہتا ہم لوگوں کو تو ہم بھی میٹرک انٹر کرنے کے بعد یہاں 5 سال کا کورس کرتے، لیکن خیر اللہ کو دینا تھا کہ شروع سے پڑھنے میں جو زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور زیادہ جانکاری ہوتی ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں شروع سے اس میں لگائے رکھا۔ ندوہ میں کوئی آن لائن کورس نہیں ہے کیا جو گھر سے پڑھیں ہم لوگ؟ نہیں، آن لائن کورس ندوے والوں نے ہو سکتا آگے چل کر کے کچھ شروع کر دے۔ آن لائن کورس جو ہے ندوے کے بعد جیسے مفتی کا کورس ہے اس سب میں تو ہو گیا ہے، لیکن خاص کر کے جو ہے عالم والا میں یہ نہیں ہے، ہوگا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی۔ اس سے کیا ہوگا کہ تعلیم، دینی تعلیم کی اہمیت گھٹ جاتی ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، اگر ایک سبجیکٹ تو آن لائن آپ کو مل جائے گا کہ بھائی آپ کو قرآن سیکھنا ہے، قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے، تو آپ کو ایک سبجیکٹ مل جائے گا۔ ابھی اس کے اوپر اتنا غور فکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا امید ہے آگے چل کے جو ہے پورے سبجیکٹ کو لے کر کے، جیسے بی اے کی تیاری کرائی جاتی ہے، بی ایڈ کی، تو اس سب کے لحاظ سے بھی جو ہے ندوے کے اندر بھی یہ شروع ہوگا، آگے چل کر کوئی نہ کوئی کرے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ تنویر بھائی ہیں، یہ کہاں کے ہیں تنویر بھائی؟ بہت خاموش ہے اس وقت سے جو ہے۔ بولیے تنویر بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے ہیں آپ؟ ہم بہار سے ہی ہیں، جے پور کے آس پاس میں گاؤں پڑتا ہے گنیش پور۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں وہیں سے ہے۔ گنیش آج پور میرا کا، پہلا دن ہے۔ ہاں ندوے کا جو ہے، ندوے میں گنیش پور کا بھی ایک ساتھی پڑھ رہا ہے، مطلب جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے کئی دفعہ، آخری سال اس کا چل رہا ہے، بہت مہارت ہے اس کو اچھا بھی جو گنیش پور کا پڑھتا ہے۔ اچھا، ہاں ہوگا گنیش پور کا، وہاں سے فارغ ہے۔ ہاں، آخری سال چل رہا ہے اس کا ندوہ۔ اچھا، چلیے اپنے آپ کو بتاتے رہیے۔ جی آپ کو دعا کی درخواست ہے، ایسے ہم بھی سمیت کو گھومتے رہیں انشاءاللہ۔ بہت فائدہ ہوگا، آپ دیکھیے آپ لوگ جڑتے ہیں تو ایک نہ رہے، تو آج یوٹیوب پہ ایسے ایسے مولوی
का लिबादा ओढ़े बैठा हुआ है कि आपको शक में मुब्तला कर देगा हर चीज में, आप हैरान हो जाएंगे। अली मिर्जा जो है बहुत बड़ा बदमाश है और वो इस तरह से नौजवानों की नस्लों को शक में मुब्तला कर रहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसल जो है बहुत फायदा होगा, आपके डाउट भी दूर होंगे, सवाल और जवाब का भी सेक्शन होता है, इसमें आप ठीक ठीक है, शुक्रिया मौलाना साहब। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो लीव करना चाहिए।